بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے امریکہ کو 1 سال کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے میں توسیع کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ نیو اسٹارٹ معاہدہ 1 سال مزید بڑھایا جائے تاکہ مستقبل پر مذاکرات ہو سکیں۔ نیو اسٹارٹ معاہدہ 5 فروری 2026 کو ختم ہونا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 1550 وار ہیڈ کی حد مقرر ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس یک طرفہ طور پر معاہدے کی حد 1 سال بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ بھی اسی طرح قدم اٹھائے اور توازن بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یوکرین جنگ پر دباؤ کے باوجود روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے عالمی عدم پھیلاؤ کے مفاد میں پیشکش کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے میزائل ڈیفنس سسٹم اور اسپیس انٹرسیپٹرز نصب کیے تو رد عمل دیں گے۔ خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ چین نے نئے ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط، غزہ جنگ بندی کے لیے بڑی پیشکش کر دی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری غزہ جنگ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس سے خطے میں پائیدار امن کے امکانات روشن ہو گئے۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک اہم خط بھیجا ہے۔ حماس نے اس خط میں 50-60 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل کے نصف یرغمالی کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار اور براہ راست مذاکرات میں شامل ایک ذرائع کے حوالے سے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ بعد ازاں اس رپورٹ کی تصدیق اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اپنی آزاد ذرائع سے کی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خط فی الحال قطر کے پاس ہے اور رواں ہفتے کے آخر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا جائے گا۔ تاہم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے ابھی تک اس خط پر باضابطہ دستخط نہیں کیے، لیکن آئندہ دنوں میں ایسا کیے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ قطر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کر رہا تھا، تاہم اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی عادت کو نشانہ بنایا جس پر قطر نے ثالثی کی کوششیں معطل کر دی تھیں۔ یاد رہے کہ حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا تھا اور 251 افراد کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔ اس وقت بھی حماس کی قید میں 48 اسرائیلی یرغمالی ہیں، تاہم اندازہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے نصف یرغمالی مر چکے ہیں، چنانچہ تقریباً 20 زندہ اور باقی یرغمالی کی لاشیں واپس لینے کے لیے مذاکرات جاری تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک بین الاقوامی امدادی مہم جسے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کہا جاتا ہے، غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے اور انسانی امداد پہنچانے کے مقصد سے سمندر کے راستے روانہ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس مشن کو روکنے اور اس کی بحری ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے اور پیشکش کی ہے کہ امدادی سامان اسکلان کی بندرگاہ پر اتارا جائے، جہاں سے اسرائیلی انتظامیہ اسے غزہ منتقل کرے گی۔ تاہم فلوٹیلا کے منتظمین نے یہ پیشکش رد کر دی ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اسکلان کی بندرگاہ پر امداد دینے کی تجویز قبول نہیں کریں گے، بلکہ براہ راست غزہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسکلان پر اترنا اسرائیلی ناکہ بندی کو تسلیم کرنا ہوگا، جو ان کے خیال میں انسانی اور اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہے۔ فلوٹیلا کے ارکان اور امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ وہ اس اقدام کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے تابع سمجھتے ہیں اور بحری راستے سے امداد پہنچانے کے مقصد کے ساتھ وہ سمندر کے یلو زون میں بھی ایسے حالات کی تیاری کر رہے ہیں جس میں اسرائیلی مداخلت ممکن ہو۔ فلوٹیلا مہم میں عالمی کارکنان شامل ہیں جن میں معروف نام شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لندن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا، پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ سمیت متعدد مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کے بعد لندن میں واقع فلسطینی سفارت خانے پر پہلی بار فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق لندن میں قائم فلسطینی مشن کے دفتر کو سفارت خانے کا درجہ دیے جانے کے فوری بعد عمارت پر پرچم کشائی کی تقریب رکھی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی سفیر نے آج کے دن کو قومی جدوجہد کی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ فلسطینی سفیر نے برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے کا درجہ دیا جانا نہ صرف تاریخی ناانصافیوں کی تلافی ہے بلکہ
آزادی، وقار اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے عزم کی تجدید بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے پرچم کے رنگ ہماری تاریخ اور ہماری قربانیوں کی داستان سناتے ہیں، جیسا کہ سیاہ رنگ غم و عالم، سفید رنگ امید، سبز رنگ سرزمین فلسطین اور سرخ رنگ ہمارے عوام کی قربانیوں کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہ پرچم اس عہد کے طور پر بلند کرتے ہیں کہ فلسطین زندہ رہے گا، فلسطین ابھرے گا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے بعد کا انتظام۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج مسلم رہنماؤں کو تجاویز پیش کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج عرب اور مسلم رہنماؤں سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کو غزہ میں جنگ کے بعد کی گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم بھی دیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آج ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنما شریک ہوں گے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان عرب اور مسلم رہنماؤں سے جن امور پر بات کریں گے ان میں اسرائیلی انخلا سے متعلق اصول اور جنگ کے بعد غزہ میں گورننس سے متعلق امور شامل ہوں گے۔ ایک ایسا غزہ جس میں حماس کی مداخلت نہ ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس اور تمام دھڑے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں۔ محمود عباس کا مطالبہ۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کانفرنس میں فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس اور دیگر دھڑوں سے کہا ہے کہ وہ ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین کے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے آزاد فلسطین کی حمایت کی اپیل کی۔ صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کے موقف کو سراہتے ہیں اور عالمی شناخت کو متحرک کرنے پر سعودی عرب اور فرانس کے کردار کی تعریف کرتا ہوں۔ محمود عباس نے مزید کہا حماس اور تمام دھڑے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں جبکہ حماس کا گورننس میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ہم ایک غیر مسلح فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ اور مصر کا تاریخی اقدام اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ ترکیہ اور مصر نے تعلقات میں اہم پیش رفت کے طور پر 13 سال بعد مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ اور مصر کے درمیان مشرقی بحیرہ روم میں 5 روزہ جنگی مشق کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ بحری مشق اسرائیل اور یونان کے لیے پیغام ہے جس کا مقصد مشترکہ آپریشن میں انٹرآپریبلٹی بڑھانا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ اور مصر کی قربت خطے میں نئی طاقت کا توازن ہے اور یہ تعاون اسرائیل اور اتحادیوں کے توسیع پسندانہ منصوبوں کے خلاف انتباہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد پر ترکیہ و مصر نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک نے شام کی سالمیت و استحکام کی حمایت پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ترکیہ نے فریگیٹس، آبدوز اور F-16 لڑاکا طیارے مشق میں شامل کیے ہیں۔ مصر و ترکیہ دفاعی صنعت میں بھی تعاون اور مشترکہ ڈرونز پروڈکشن کی تیاری ہوگی۔ مصر نے اسرائیلی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کر کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے جوہری ہتھیار بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ میں 71 سخت گیر ارکان نے جوہری ہتھیار بنانے اور دفاعی حکمت عملی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران میں سخت گیر ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی حکمت عملی تبدیل کرنے اور جوہری ہتھیار تیار کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے 71 ارکان پارلیمنٹ کے دستخطوں کے ساتھ خط بھی لکھا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ خط مشہد کے اقدامات پسند رکن اسمبلی کی قیادت میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کو لکھا گیا ہے۔ کونسل میں صدر عدلیہ اور پارلیمنٹ کے سربراہان شامل ہیں۔ ارکان اسمبلی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ خامنائی کا 2 دہائی قبل فتویٰ صرف جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی لگاتا ہے۔ یہ فتویٰ ایٹمی ہتھیار رکھنے یا بطور دفاعی ہتھیار بنانے سے نہیں روکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ وہ عالمی قوانین توڑ کر حملے کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ اس صورتحال میں جوہری ہتھیار بنانا ناگزیر ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کو لکھے گئے خط پر دستخط کرنے والوں میں شامل مغربی ایران سے تعلق رکھنے والے قانون ساز احمد آریانی نژاد نے مقامی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے اور ہم اسے استعمال بھی نہیں کریں گے تو کوئی ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔